نماز کی حقیقت پیارے ساتھیوں، نماز کی حقیقت نفس کو مار دینا ہے۔ اصل میں اپنے آپ کو انسان مار دے، کس طور پر کہ اپنی ہستی کو مٹا دے کسی کے سامنے، اور نماز ہے وہ انکسار کا درس دیتی ہے، یعنی تو اللہ کے سامنے اپنے آپ کو مکمل طور پر مٹا دو، لیکن اس میں عبادت تو کسی اور کو نہیں کرو گے، لیکن تمہیں کچھ اور ہستیوں کے سامنے اپنے آپ کو قابو میں رکھنا ہے۔ آپ یہ بتاؤ، آج کل کا جو ماحول جو کالجوں اور اسکولوں کا ہو چکا ہے وہ تو بگڑ چکا ہے، لیکن پھر بھی انسان کے دل میں اگر انسانیت ہے نا، تھوڑی سی بھی انسانیت ہے نا، اس کے دل میں استاد کی قدر ہوتی ضرور ہے نہیں ہے نا؟ اگر وہ انسان ہے نا، اس میں کچھ انسانیت نامی کوئی چیز ہے تو استاد کی قدر ضرور ہوگی، اور جب استاد کی قدر ہوگی تو اس کا احترام ہوگا، تو احترام کرنے والا اپنے اندر ایک انکسار رکھے گا۔ اب معاملہ کیا ہے؟ اب آپ ساری بات سمجھ لو۔ پیارے ساتھیوں، نماز نے ہمیں درس دیا کہ اپنی ہستی کو مکمل طور پر مٹا دو۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہے کہ انسان اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ رہا ہے، دونوں ہاتھوں کو رکھ رہا ہے، دونوں گھٹنوں کو رکھ رہا ہے، دونوں پاؤں کو رکھ رہا ہے، اپنے آپ کو اس نے مکمل طور پر مٹا دیا ہے۔ تم عبادت تو میری کرو گے، میرے سامنے اپنے آپ کو مٹا دو گے، لیکن کچھ تمہارے استاد ہوں گے اس میں۔ وہ کون ہوں گے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان کے طریقوں پر چلو گے تو مجھ تک پہنچو گے، وہ تمہارے استاد ہوں گے۔ عبادت تو میری کرو گے، مگر ان کے لیے دل میں ایک انکسار ضرور رکھنا، ان کا ادب ضرور رکھنا۔ پیارے بھائیوں، روزے نے کیا کیا؟ ہمارے جسم کو مکمل طور پر باندھ دیا کہ نہیں، ہم نے کوئی غلط حرکت نہیں کرنی، ٹھیک ہے نا؟ اور جب جسم کو باندھ دیا تو اس کے بعد پھر تمہارے دل کو بھی باندھا کہ تم اس طرف سوچو بھی نہیں، برائی کی طرف نکلو بھی نہیں، ٹھیک ہے؟ تمہارے جسم کو بھی باندھ دیا اور تمہاری روح کو بھی اس نے باندھ دیا، تمہارے نفس کو اس نے باندھ دیا۔ اور اس میں کیا ہوا کہ تم اپنے نفس کی مخالفت نہیں کرو گے تو روزہ رکھ سکتے ہو؟ بتاؤ، اگر آپ نفس کی مخالفت نہ کرو روزہ رکھو گے؟ نہیں رکھ۔ نفس کے کھانا کھاؤ پھر کھا لو، پھر کھانا ختم معاملہ، پانی پینا پانی پی لو، ختم ہو گیا معاملہ، برائی کرنی ہے کر لو، جھوٹ بولنا ہے بول دو، جس کے سامنے جو بے حیائی کرنی ہے کر لو۔ یہ نفس کی خواہشات ہیں کچھ، اس کی مخالفت کرو گے تو روزہ پورا ہوگا نا، ٹھیک ہے نا؟ اور نماز نے کیا کیا؟ اس نے تمہیں توڑ دیا، اپنے نفس کو مکمل طور پر مٹا دو، ختم کر دو، اور بار بار پریکٹس کرائی جا رہی ہے اس چیز کی۔ اپنے استادوں کا خیال کرنا ہے، اپنے بڑوں کا خیال کرنا ہے، ان کا احترام کرنا ہے، زمین کے ساتھ اختیار کرنا ہے۔ یہ نہیں ہم سے عبادت نہیں کرتے باقی ہمیں کسی کی بھی کوئی پرواہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے تو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کا مطلب کیا بتاؤ مجھے؟ کیا مطلب ہے؟ پرواہ نہیں تو نہ کرو، نہ پرواہ ہوں، کیونکہ یہاں پر کیوں چلتے ہو؟ تو پیارے بھائی، یہ بات ماننی پڑے گی کہ مجاہدہ جو ہے دراصل یہ حقیقت ہے اسلام کی۔ اور میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہر شے کی جزا جو ہے وہ 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک ہے، مگر روزے کی جزا میں خود عطا فرماتا ہوں، اور جزا میں خود ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بڑا لمبا عرصہ اس نے اپنے نفس کو قابو کیا ہے، بڑا لمبا عرصہ اس نے اپنے نفس کو قابو پایا ہے کہ نہیں ہونے دوں گا، برائی نہیں کروں گا۔ صحیح معنی میں روزہ تو وہی ہے نا، ورنہ جس نے جھوٹ بولا، جس نے بے حیائی کی، فحاشی کی، نہ کھایا نہ پیا، تو میرے آقا نے فرماتا ہے مجھے اس کی روزے کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اپنے پاس رکھے نہ روزہ ہے۔ تو مطلب ایک طویل عرصہ اس نے پورا دن اس طرح گزارا ہے، تو رب العالمین فرماتا ہے اس کی جزا میں خود ہوں۔
ہر چیز کی جزا 700 گنا تک دوں گا، اس کی جزا میں خود دوں گا۔ اسلام کی حقیقت جو ہے وہ نفس کی مخالفت ہے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مجاہدے کی کوئی حیثیت نہیں، مجاہدہ اسی تو کہتے ہیں اور کسی کہتے ہیں؟ مجاہدہ اسی کہا جاتا ہے کہ نفس کی مخالفت ہی مجاہدہ ہے۔ اگر مجاہدہ کوئی چیز نہیں ہے تو روزہ کیا ہے؟ مجاہدہ کوئی چیز نہیں ہے، نفس کی مخالفت کوئی چیز نہیں ہے تو نماز کیا ہے؟ یہ بتاؤ مجھے کیا چیز ہے؟ پیارے بھائیوں، یہ روزہ نفس کی مخالفت ہے، مجاہدہ ہے۔ نماز نفس کی مخالفت ہے، مجاہدہ ہے۔ دیکھو ایک شخص بیمار ہے، لاکھ بیماری میں رہے، لیکن تجھے نماز پھر بھی پڑھنی ہے، نہیں پڑھے گا تو جائے گا جہنم میں۔ بیماری سے شفا ہو یا نہ ہو، لیکن رب کی عبادت کرنی ہے، نفس کی مخالفت کرنی ہے۔ کہ تو یہ سمجھتا ہے تجھے رب نے شفا نہیں دی ہے، لیکن تو نے رب کی عبادت کرنی ہے۔ رب نے فرمایا کہ تو جب یہ کرے گا نا، تو یہ نہ سمجھنا کہ میں نے تیری دعا کو قبول نہیں کیا، میں کسی نہ کسی صورت میں تیری دعا کو قبول کروں گا۔ یہاں پر اگر جزا نہیں بھی دی تو آگے اور جہان ہے، وہاں پر جزا ہے۔ پیارے بھائیوں، یہ اسلام کے روح اگر دیکھو گے تو در حقیقت یہ نفس کی مخالفت ہے، اور زکات بھی اس کی مخالفت کرتی ہے۔ بندہ کہتا ہے میں اپنے مال کو اپنے پاس مانگ کر رکھوں، کیوں دوں کسی کو؟ زکات بھی اس کی مخالفت کرتی ہے، اور حج جو ہے، حج بھی اس کی مخالفت کرتا ہے۔ وہ کیسے کہ بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں جناب، ان کے بڑے ملابس ہوتے ہیں، بڑے قیمتی کپڑے پہننے کے عادی ہوتے ہیں، اور جناب بڑے ایک شان سے رہنے والے ہوتے ہیں، مگر جب حج میں جاؤ گے سر سے صافہ غائب ہے، ٹوپیاں غائب ہے، سب غائب ہے، وہ سارے کپڑے وغیرہ ایک ہو گئے، سارے ایک جیسے نظر آ رہے ہیں، کوئی نہیں، کوئی لاکھ پتی کروڑ پتی کوئی نظر نہیں آ رہا، سب ایک جیسے نظر آ رہے ہیں۔ ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے، محمود و یاد، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ رہا۔